الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ التحریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اور مخاطب ایسے لفظ سے فرمایا، ایسے رشتے سے فرمایا جو ہر مسلمان کا، ہر مومن کا اللہ تبارک و تعالی سے قائم ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو، یوں نہیں کہا، فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانے کا رشتہ یہ ایک مومن بندے کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مرتے دم تک قائم ہے. یہ بڑا ہی پیارا انداز خطاب ہے. جیسے والد اپنے بیٹے کو مخاطب کرے اور یوں کہے، پیارے بیٹے. اس انداز سے جب مخاطب کرے گا تو بیٹے کے دل میں بھی باپ کی محبت موجزن ہوگی. انداز تخاطب یہ اگلے انسان پر بڑا اثر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی جو کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے، ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ
یہ دنیاوی آگ جیسی نہیں. دنیاوی آگ اس کا ایندھن لکڑی ہوتی ہے، آج کل سوئی گیس ہے، یہ دو چیزیں جو ایندھن ہے. لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. الامان والحفیظ، یعنی اس آگ کو جلانے کے لیے پتھروں کا استعمال کیا جائے گا، انسانوں کا استعمال کیا جائے گا. اور پتھروں سے جو آگ جلتی ہے سب سے سخت ترین آگ ہے. اس کی شدت، اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی جلانا یہ سب سے زیادہ سخت ہوگا. اور فرمایا پھر اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے جو سخت مزاج ہیں، کڑیل ہیں. اللہ جو ان کو حکم دے دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تبارک و تعالی انہیں فرما دے وہ اس پر عمل کر کے رہتے ہیں. یہ وہ تھوڑا سا جہنم کا نقشہ کھینچا. اس میں بڑی اہم بات بتائی گئی جس میں بڑی توجہ کی ضرورت. سب سے پہلے جو فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اشارہ کر دیا صرف تمہارا اپنے آپ کو بچا لینا کافی نہیں، جب تک اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ سے بچانے میں شامل نہ کر لو. آج ہمارا بڑا المیہ ہے، گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا والد، وہ تو الحمدللہ نمازوں کا پابند، صف اول کا اہتمام، چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی، نمازوں کا اہتمام، تلاوت و تسبیحات کا اہتمام، روزے، تہجد، نوافل کا اہتمام، سب چیزوں کا اہتمام. اس کا رخ اللہ کی طرف ہے اور گھر والوں کا رخ وہ غیر اللہ کی طرف ہے. وہ نماز ہی کی طرف نہیں، وہ اللہ ہی کی طرف نہیں. ان کو یوں کہہ کر چھوڑ دیا کہ بچوں سمجھ جائیں گے. بچے محبت میں ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھما دیا. ان کو نہیں بتایا تو دین کا نہیں بتایا، ان کو نہیں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائی، ان کو نہیں بتایا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی محبت نہیں سکھائی. نہ گھر میں بتایا، نہ اسکول نے بتایا، نہ یونیورسٹی نے تعلیم دی، کہیں کچھ نہیں بتایا گیا. تو یہ بچہ دین کی طرف آئے تو آئے کیسے؟ اس لیے فرمایا گیا صرف اپنے آپ کا بچا لینا کافی نہیں، یہ ان پر بھی محنت کرو، ان پر بھی محنت کرو. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، والد سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، شوہر سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، گھر کے سربراہ سے جو نیچے والے افراد ہیں ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا، ان کو دین پر لانے کے لیے تم نے کیا کیا. اور یہاں کہا جاتا ہے، جب کہا جائے کہ جی اولاد بات مانتی ہی نہیں، ہم کیا کریں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھتی ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز اختیار فرمایا، ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نار کا ذکر کیا گیا، آگ کا ذکر کیا گیا، اشارہ کیا گیا جس طرح دنیا کے اندر انسان اپنی اولاد کو دنیاوی آگ سے بچاتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر آخرت کی آگ سے بچاؤ. کہ دنیاوی آگ کی طرف اگر بچہ جا رہا ہو، استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر چھوٹا بچہ اس کو معلوم نہیں، نہ آگ کا پتہ ہے، نہ اس کو سونے کی قیمت کا پتہ ہے، وہ جس کو اچھا سمجھ رہا اس کی طرف لپکتا ہے، آگ کا انگارہ ہے، بچہ اس کی طرف لپک کر جا رہا ہے، تو کیا پیچھے سے بیٹھ کر سمجھانے پر اکتفا کرو گے کہ بیٹا مت جا، بیٹا مت جا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، نقصان دے دے گی، یوں کر دے گی، صرف یہی اکتفا کرو گے؟ یا والدین کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے جا کر اس انگارے کو دور کرتے ہیں، بچے کو اٹھا کر فوراً پیچھے کی طرف کھینچ لیتے ہیں، کہیں ہاتھ ہی نہ لگا دے، کہیں ہاتھ جل ہی نہ جائے، کہیں اس کو تکلیف ہی نہ پہنچ جائے. دنیا کی آگ سے جتنی بچانے کی فکر، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے. محی سنہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا گھر کے اندر اگر والدہ چائے بنا کر لے کر آئے، بیٹا بھی سامنے موجود ہے، بیٹی بھی سامنے موجود ہے، اور بیٹے یا بیٹے کی چائے میں مکھی گر جائے تو باپ پینے نہیں دیتا،
پینے نہیں دیتا، اور ان کی والدہ کو کہتا ہے یہ چائے جا کر گرا دو اور چائے لے کر آؤ. بچے کے پیٹ میں مکھی جانا گوارا نہیں. بات بڑی توجہ کی طلب ہے. مکھی پیٹ میں جانا گوارا نہیں. اور فرمایا جو جہنم کے بچھو اور سانپ اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں اس کی فکر ہی نہیں. اس دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے گھر میں اے سی کا انتظام کیا جاتا. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. والد تو سارا دن کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انتظام کرتا ہے، اس دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے انتظام کرتا ہے. اس سے کہیں زیادہ تو آخرت کی آگ سے بچانے کا انتظام کرنا چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے. پہلے بھی بارہا عرض کر چکا، آج کل ہماری ساری جستجو، ساری زندگی کا حاصل یہ 60-70 سالہ زندگی کے لیے، اپنے لیے بھی اس کی فکر، اولاد کے لیے بھی اس کی فکر، اور یہی کہتے ہیں یہی کیریئر بن جائے، یہی اس کا مستقبل بن جائے، یہی منصب مل جائے، یہی دولت مل جائے. اور حضرات انبیاء علیہم السلام کا طرز کیا تھا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، انہوں نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں ان کے لیے نہ صرف دعائیں کی بلکہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی فرمائی. اور تربیت فرمانے کے ساتھ تیسرا کام یہ کیا، مرنے سے پہلے ان کے لیے وصیت بھی کر کے گئے کہ بیٹا ہرگز ایسا کام نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. باقاعدہ بتا کر گئے. یہ تینوں کام تمام انبیاء علیہم السلام نے کیے. دنیا کے اندر ایک تاجر وفات کا وقت قریب آ جائے، اس کو پتہ چل جائے اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے؟ یہی اس کی تجارت، یہی اس کی دکانیں، یہی اس کا کاروبار. وہ چاہتا ہے میں اپنی اولاد کے حوالے کر کے چلا جاؤں، جو دولت میرے نزدیک سب سے اچھی ہے وہ بنا کر چلا جاؤں. ایک بڑے منصب و عہدے پر انسان ہے، وہ جانے سے پہلے کوشش کرتا ہے میں اپنی اولاد کو یہ منصب دے کر چلا جاؤں، یہ رتبہ دے کر چلا جاؤں، یہ مال دے کر چلا جاؤں. جو چیز اس کے نزدیک قیمتی، جس کے لیے صبح سے شام اور شام سے صبح اور اپنی جوانی کیا بڑھاپا اور اپنی پوری زندگی لگا دی، وہ کوشش کرتا ہے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو دے کر چلا جاؤں. انبیاء علیہم السلام ان کے نزدیک ہمیشہ کے لیے جو راحت کا انتظام، ہمیشہ کے لیے جو دولت تھی وہ تھا ایمان، وہ تھا اللہ پر ایمان، وہ تھا ان کا صحیح فکر کرنا، ان کے عقیدے کو درست کرنا، اعمال کو درست کرنا. اپنی زندگی بھی اس پر لگائی. مرنے سے پہلے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے بیٹا یہ والی دولت جو ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہی دولت تم نے بھی اپنے ساتھ قبر میں لے کر آنی ہے. ایک تاجر تجارت کی فکر کرتا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام بتا کر گئے نہیں، اس کی فکر سے زیادہ اچھی فکر، اہم فکر وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے اندر یہ چیز پیدا کرو. اس لیے سمجھایا جا رہا ہے جہاں دنیا کے لیے دنیا کے اعتبار سے اپنی اولاد کی فکر ہے، اس کا گھر بن جائے، اس کی شادی ہو جائے، اس کا منصب بن جائے، رتبہ بن جائے، کمانے والا ہو جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا ہو جائے، کوئی 2-4 روپے اس کے ہاتھ میں بھی لگ جائے، کوئی اس کی دکان بھی بن جائے، کوئی اس کا کاروبار بھی ہو جائے. یہ فکر ہے. اس سے کہیں زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرے بچے کی اخلاقی کیفیت کیا ہے، عقیدہ کیسا ہے، اعمال کیسے ہیں، اس کی تربیت کر کے جائے. باقاعدہ ان کا عقیدہ اللہ کی ذات کے اوپر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، حضرات صحابہ کرام کی محبت، حضرات خلفائے راشدین کی محبت، ان کے اعمال کی فکر، ان کے اخلاق کی فکر کر کے جائے اور ان کو وہ چیز دے کر جائے جو ان کی دنیا میں بھی کام آنے والی، آخرت میں بھی کام آنے والی. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکر فرمائی. آج صرف اپنی فکر کر کے سمجھتا ہے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اپنی فکر کر لی اور سمجھے جہنم سے بچ جاؤں گا. قرآن کہہ رہا ہے اہلیکم نارا، گھر والوں کو بھی بچانا ضروری، گھر والوں کو بھی بچانا ضروری. جب تک ان کی فکر پیدا نہ ہو جائے گی کام نہ بنے گا. اور اس کی فکر ایسی ہونی چاہیے جیسے دنیاوی آگ سے بچانے کی فکر، ایسے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہو جائے. آج گھروں میں وہ ماحول نہیں رہا، اس طرف ہے ہی نہیں. بچوں سے جو محبت ہے، محبت میں ہم محبت کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، ہم محبت کے اندر ساری حدود ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اور بیٹے سے محبت ہے، جی ہمارا بیٹا بڑا اچھا ہے، بیٹی اچھی ہے، لہذا اینڈرائڈ موبائل بھی دو، اس کو لیپ ٹاپ بھی دو، اس کو کھلی آزادی دے دو. سب کچھ دے دیا، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، نہیں دیا تو عقیدہ نہیں دیا. کتنے بچے ایسے ہیں آج یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، آپ ذرا کھنگال کر دیکھیں یہ کیا لے کر آ رہے ہیں وہاں سے. صرف میں یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے اندر نعوذ باللہ پڑھایا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ یہ آغا خانیوں کے اسکول، یہ فلانی عیسائی مشینری کے اسکول، ان اسکولوں کے اندر تعلیم اچھی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ بچہ وہاں سے کیا سیکھ کر آتا ہے؟ وہ سیکھ کر آتا ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اللہ ایک نہیں اللہ تین ہے، نعوذ باللہ.
یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، اس علاقے کے بچوں کے اندر یہ کیفیت ہے، یہاں کے علاقے کی بات کی، ابھی باہر تو گیا نہیں، وہ سیکھ کر وہاں سے یہ آ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر شک، اس کے بعد باقی بچا گیا۔ دنیا ہمارے بچوں کے ایمان کے اوپر محنت کر رہی ہے، ان کا عقیدہ خراب کرنے پر محنت کر رہی ہے، اور ہمیں فکر نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، مروا اولادکم، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو 7 سال کا ہو جائے۔ 7 سال سے پہلے، یہاں بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی ہے، دین نے، شریعت نے بچے پر بوجھ نہیں ڈالا، بچے پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اس بچے کو کھیلنے دو، اس بچے کو پروان چڑھنے دو، ہاں گھر کے اندر اس کی تربیت کرتے رہو، گھر میں سمجھاتے رہو، گھر کے اندر اس کا ماحول بناتے رہو، تاکہ جب 7 سال کا ہو جائے تم انہیں نماز کی طرف لے کر آؤ تو وہ نماز کا پابند بن جائے، گھر میں ماحول بناؤ۔ اور ہمارے یہاں کیا، 7 سال سے پہلے ہی 3 سال میں بچے کے جسم پر ایسا بیگ لدوا دو کہ وہ اس کو بھی اٹھانے میں نہ ہو۔ مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو پلے گروپ میں داخل کروا دو، پلے گروپ میں ملتا کیا ہے، وہیں داخل کرا دیا، اسکول والوں کی چاندنی ہو رہی ہے اور ہم مزے سے بیٹھے۔ یہ تو ماں کی تربیت کا زمانہ تھا، یہ تو ماں کی گود میں تھا، اس نے ماں کی گود میں کھیلنا تھا، اس نے ماں سے عقیدہ سیکھنا تھا، اس نے ماں سے سیکھنا تھا اللہ کی محبت، حضور کی محبت، نماز اس نے ماں سے سیکھنی تھی، اس نے گھر سے سیکھنا تھا، ہم نے اٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دیا، لو لے جاؤ ہماری اولاد کو۔ بڑی فکر ہے ہمیں کہ دنیا بن جائے ان کی، چاہے ایمان ہاتھ سے جاتا رہے، نعوذ باللہ۔ آج ایمان ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے؟ آج نوجوان نسل اپنا ساتھی منتخب کرنے کے لیے آزاد ہے کہ میں نے اپنا نکاح کس سے کرنا ہے، اور کس سے کر رہا ہے نکاح، اس سے کر رہا ہے جس کا ایمان ہی نہیں، نعوذ باللہ، کافر سے کرنے کے لیے تیار ہے۔ پوچھے جاتے ہیں مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، یہ کئی ایسے نہیں میں عرض کر رہا، یہ وہ عیسائی لڑکی سے شادی کر لے تو ہو جائے گا نکاح کہ نہیں ہوگا، فلاں عقیدے کی لڑکی اس سے نکاح کر لے ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، پتہ بھی ہے کہ کافر ہے وہ، نہیں، نظر لڑ گئی، اس کو ایمان کی فکر نہیں ہے، یہ اپنی دل کی خاطر اپنا ایمان نعوذ باللہ بیچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ اولاد کیا کرے گی؟ یہی اولاد آگے جا کر کیا کرے گی؟ یہ ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے گا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہماری نسلوں میں قیامت تک ایمان باقی رہے، اس کی لیے ضروری ہے میں اپنی نسل پر محنت کروں اور یہ نسل اپنی نسل پر محنت کرے گی، انشاءاللہ ایمان مرتے دم تک، قیامت تک ہماری نسلوں کے اندر قائم رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے محنت ہی نہیں کی اور ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی ہم تو اولاد کی محبت میں ہیں، ہمیں اپنی اولاد پر بڑا فخر ہے، اور وہی اولاد جب دین میں تارے دکھاتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ بڑا فخر تھا کیا تھا، پھر گالیاں نکالتے ہیں، پھر بددعائیں دیتے ہیں، پھر تجھے میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، اور والد بھی آ کر کیا کیا جملے بولتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اب تو ختم، اب تو گیند ہاتھ سے نکل گئی، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس وقت کرنے کا زمانہ تھا نہیں کیا، کرنے کا زمانہ تھا نہیں کیا۔ اپنی زندگی میں دیکھو تو صحیح، اللہ جب دنیا میں کسی بچے کو بھیجتے ہیں یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم سمجھے ماحول خراب کر رہا، ماحول نہیں خراب کر رہا، گھر کے ماں باپ خراب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کو ماحول کہاں کا ملتا ہے؟ گھر کا ملتا ہے، اس نے گھر سے باہر تو نہیں جانا، گھر سے کیا ماحول ملا؟ انبیاء علیہ السلام کیوں تربیت کر رہے تھے اپنی اولاد کی؟ سب سے پہلے یہاں یہ ذہن میں رکھیے، مفسرین کرام نے لکھا سب سے پہلی بات، والد کا اولاد سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک اس کی دل کی محبت ہوتی ہے، یہاں اگر بات کی جائے گی تو اثر زیادہ کرے گی، بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی بات کرے، باہر سے آ کر کوئی سمجھائے، والد سمجھائے، والدہ سمجھائے، آپس میں محبت کا تعلق ہے، یہاں بات زیادہ اثر کرے گی۔ اور نمبر 2، اپنا ایمان بھی بچے گا، دوسرے کا بھی بچے گا، گھر میں ہی ہمارے لیے دین کا معاون اور مددگار تیار ہو جائے گا، ہم اس کے لیے دین میں معاون، وہ ہمارے لیے دین میں معاون۔ ہم نے بچے کی تربیت کی، وہ نمازوں کا پابند بن گیا، جہاں وہ پیچھے ہٹا والد نے اس کو نصیحت کی، جہاں والد پیچھے ہٹا بچہ اپنے ابا کو ساتھ لے کر آیا کہ ابا اٹھو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ لے کر آیا، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن گئے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ، یہ اصل فائدہ ہے جو گھر میں ہونے والا۔ یہ فطری طور پر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوا اور اسلام ہی پر رہتا ہے جب تک کہ ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی نہ بنا دیں، حدیث شریف میں فرمایا گیا۔ اس لیے چھوٹے بچے میں آپ دیکھیں گے فطرت کے مطابق حیا بھی اس کے اندر ہے، حیا اس کے اندر ہوگی۔ بچہ شروع میں پسند کرتا ہے میں اپنی سطر پر کسی کی نظر نہ ڈالنے دوں، چھپتا ہے، یہ ماں باپ ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، سب کے سامنے ننگے گھومو، کوئی مسئلہ نہیں، حیا نکال دی، بچہ گھر میں ننگا گھوم رہا ہے بہن بھائیوں کے سامنے، اور کہا جی اپنا ہی ہے تو کیا سطر کھولنے کی اجازت تھی؟ یہاں تربیت نہیں ہے، نہ ماں کو فکر ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے سامنے کتنے جسم کو ڈھانپنا ہے، نہ باپ کو فکر ہے، وہ بھی ایسا تہبند باندھ کر بیٹھا ہے گرمیوں کے اندر کہ جو ناف سے نیچے جا رہا ہے اور ٹخنے اور اس کے گھٹنے بھی کھلے ہوئے۔
یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری، گھٹنے چھپانا ضروری سطر میں شامل ہے. گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فرض وہ یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے ناف سے لے کر اپنے گھٹنے تک کو چھپا دے. گھر میں کوئی نہیں تو بھی چھپانا فرض ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں. فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ آگے کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ آگے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ بچے جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ان کی آنکھوں کے ذریعے اندر دل میں جا رہا ہے، دماغ میں جا رہا ہے، وہی فیڈ ہو رہا ہے. کل یہی نکلنے والا ہے آگے جا کر. اس لیے وہ قدم آگے کھڑے ہو کر نالیوں کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں. کوئی فکر ہی نہیں کہ کوئی میرے صدر پر نظر ڈال لے گا. کوئی پاکی کی فکر ہی نہیں ہے. بچے کہاں سے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کہاں بیٹھ کر کس طریقے سے ہم نے پیشاب کرنا ہے، قضاء حاجت سے کیسے فارغ ہونا ہے. کسی کی سطر پر نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ نہیں، کوئی فکر نہیں. کہاں سے ماحول پایا؟ یہ گھر سے پایا. یہ ہمارا قصور ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ابھی باہر والوں کی بات بعد میں کرنا کہ جی ماحول ایسا ہے. ماحول کس نے دیا ان کو؟ گھر میں ماحول ماں باپ کے علاوہ اور کون ماحول بناتا ہے؟ اس لیے یہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کل قیامت والے دن یہ سب سے زیادہ ہماری پکڑ ہونے والی ہے، ہماری پکڑ ہونے والی ہے. ایک بچے کو چوری، بڑی چوری کی، اس نے الزام میں پکڑ لیا گیا، دھر لیا گیا اور آخر چوری ثابت ہوئی. بہت اس نے چوریاں کی تھی اور بلا کر پھانسی کا فیصلہ ہو گیا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے. تو پھانسی کے پھندے سے پہلے پوچھا جاتا ہے آپ کی کوئی خواہش ہے؟ کہاں میری خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہ اماں کو میری بلایا جائے، میں اس کو بات کرنا چاہتا ہوں کچھ. ماں کو بلایا، ماں کو کہا قریب آ جاؤ، میں تمہارے کان میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ قریب آئی تو کان پر کاٹ لیا اپنی دانتوں سے، زور سے زخمی کر دیا ماں کو. لوگوں اب وہ بندوں نے، وہ پولیس جو تھی انہوں نے چھڑایا کہ ظالم کیا کر رہا ہے. کہ اس کا قصور ہے. آج میں اس پھانسی کے پھندے پر اس ماں کی وجہ سے پہنچا ہوں. کل کو تو جو ہونا ہے آج ہی وہ بتا رہا ہے بچہ اس کی وجہ سے پہنچا کہ جس دن پہلی مرتبہ میں نے چوری کی، کسی کی میں قلم چرا کے لایا، کسی کے پینسل چرا کے لایا، کسی کا شارپنر اٹھا کے لایا، میری ماں نے مجھے روکا نہیں. میرا ہاتھ بڑھتا گیا اور ایسا ہاتھ بڑھا کہ اب بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگا اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس پر پہنچا. یہ میری ماں کی وجہ سے ہے. یہ آج میں اس کا بدلہ لے کر جا رہا ہوں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. شریعت نے کیوں تمام احکام بتائے؟ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح نماز پڑھو، طریقہ بتایا. لیکن گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے پورے قرآن میں آپ دیکھیں سورہ نور اٹھا کر پوری ہم تفصیل پڑھ چکے، اس کے اندر اپنے درس کے اندر پوری تفصیل بیان کی کس وقت کون کون بندہ اپنے گھر میں بغیر دستک کے آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، کس وقت اجازت ہے کس وقت اجازت نہیں، اور کس کو اجازت ہے اور کس کو نہیں. بچوں کے بارے میں یہ فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں جس میں بچے بھی گھر میں بغیر کھٹکھٹائے اندر داخل ہونے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میری گھر میں تو میری ماں ہی ہے اور تو کوئی نہیں ہے، میں کھٹکھٹائے بغیر چلا جاؤں؟ فرمایا کیا تو اپنی والدہ کو ننگی حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ کیا حالت ہو اندر، کیا کیفیت ہو ان کی، وہ کس کیفیت میں بیٹھے ہو، نعوذ باللہ. اس میں تو سوچنے کی بات ہے کہ گھر کے اندر کوئی اکیلا ہے، وہ اپنی کسی ضرورت سے کسی تقاضے سے ہو تو تم اس وقت اندر داخل ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں کیا دیکھیں گی؟ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سمجھانا ہے. یہ شریعت میں معمولی باتیں نہیں. اور آج ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. بچوں کے اندر وہ باتیں آ چکی کہ الامان والحفیظ بتایا نہیں جا سکتا. اسکول کے اندر کیا سمجھایا جا رہا ہے اور جب وہ یونیورسٹی کے قابل ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے. اس لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لی. بس منہ میں ڈالنی ہی تھی، آپ نے دیکھ لیا میں کخ یعنی تھو ہم کہتے ہیں تھو پھینک دو، اچھی چیز نہیں ہے تو کخ تھو پھینک دو اس کو. انہوں نے فوراً پھینک دی. فرمایا ابھی سے تربیت ہو رہی. فرمایا معلوم ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی کھجوروں میں سے ہو اور سید کے لیے صدقے کی کھجور کھانا منع ہے، وہ نہیں کھا سکتا. ابھی سے تربیت ہو رہی، ابھی سے ہی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ہم کہتے ہیں بچہ ہے جی کرنے دو، بچے کو ڈانس سکھا دو، سب آ جائے. ڈانس کرنا آتا ہے، اس کو پتا ہے گلوکار کون ہے، فنکار کون ہے، اداکار کون ہے. اس کو یہ پتا نہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اس کو ہر ایک کی پسند کا پتا ہے، فلاں کو یہ پسند، فلاں کو یہ پسند. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے محبوب اور سرکار کی کون کون سی ادا ایسی ہے جو حضور کو پسند تھی، حضور کو کھانے میں کیا پسند تھا، حضور کو لباس میں کیا پسند تھا، حضور کا طریقہ کار کیا تھا. یہ معلوم نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز معلوم ہوگی. کرکٹروں کے نام آ جائیں گے، اس کو ہر چیز کا نام اس سے پوچھ لیا جائے، نہیں آتا. خلفاء راشدین کے نام نہیں آتے، بتا نہیں سکتا. قرآن سے تعلق اتنا ٹوٹا کہ ہم دور ہو چکے. یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری، میری اور آپ کی. اس لیے خدا کے لیے یہ بڑا اہم ہے اپنے اندر یہ، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان بھی بچے،
اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے. یہ کئی گھروں میں ایسا ہوا, والدین نے فکر نہیں کی, اولاد غلط راستے پر گئی, ایسی گئی نعوذ باللہ قادیانیت کی طرف, مرتد ہو گئی نعوذ باللہ, کافر بن گئی. انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی مجبور کر دیا قادیانی ہونے پر نعوذ باللہ. پھر آپ اپنا ایمان کہاں سے بچا کے رکھیں گے جب آپ وہیں کہ میں نے کھانا بھی یہیں سے, آنا بھی سب کچھ یہیں سے, تو ان کی بات مان کر ہی چلو نعوذ باللہ. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اس لیے یہ بڑا اہم حکم کہ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں غور کرنا ہے. جہاں ہم ہیں ہم اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں, ان کو بھی ترغیب دیں, ان کو بھی ترغیب دینے کا حکم ہے. اس لیے فرمایا 7 سال کے بچوں کو حکم دو. 7 سال پر وزن ڈالا ہے, اور وزن بھی اتنا ڈالا کہ ان کو ترغیب دو نماز پڑھنے کی. ابھی مارنے کی اجازت نہیں ہے, 7 سال پر بھی مارنے کی اجازت نہیں. اور یہاں تو دمادم 3-4 سال سے شروع ہو جاتا ہے کام. ماں الگ پیٹتی ہے, ابا الگ پیٹتے ہیں, اور اگر نمبر کم آ جائے تو بہت بس پتہ نہیں کیا وہ نقصان کر کے آ گیا کہ اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی. ایسا پیٹا جاتا ہے کہ بچے یہاں کے رہتے ہی نہیں. کتنے ایسے بچے اور بچیوں کی کہانیاں ہر سال آتی ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر لی صرف اس وجہ سے کہ نمبر کم آئے. آگے جا کے ماں باپ کو کیا چہرہ دکھائیں گے, ابا نے پیٹ پیٹ کر ویسے ہی مار دینا ہے, اس لیے خودکشی کر لی بچے نے. چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں ہمارے سامنے کسے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ ہم کوئی دوسری دنیا میں رہتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی وجہ سے. کیوں؟ ہمیں تو فکر ہے اس دنیا کی, اس دنیا کی. انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل سے ہمیں سمجھایا گیا ہماری سب سے بڑی فکر ایمان کی ہونی چاہیے, اعمال کی ہونی چاہیے, قبر کی ہونی چاہیے, آخرت کی ہونی چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے. یہ فکر ہو جائے, یہ چیز ان کے اندر آ جائے تو بس یہ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے کام بنے گا. آج تک اللہ نے ہمیں کھلایا ہے اور پلا رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کھلاتے اور پلاتے رہیں گے. یہ نسل اگر دین پر چلتی رہی, رب کی فرما برداری کرتی رہی, اللہ بھی ان کو کھلاتے پلاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ رب کی مہربانی اور کرم نوازی ہے. یہ رب کی مہربانی اور کرم نوازی, وہ کھلا پلا رہے ہیں. اصل فکر تو دین کی ہونی چاہیے کہ دین کی طرف آ جائیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترغیب دے رہے, یہ ارشاد فرما رہے, یہ سمجھا رہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری والدہ انہوں نے مجھے بلایا اور ہاتھ بند کر لیا, بیٹا ادھر آؤ یہ دوں گی, ہاتھ بند کر لیا. تو آپ وہ بچے فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے ہاتھ میں کیا تھا. آگے انہوں نے خود بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا تھا جو تم نے بچے کو بلایا. کہ میرے ہاتھ میں کھجور تھی جس کو میں نے اس کے لیے بلایا تھا کہ بچہ میرے قریب آ جائے. فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں یہ کھجور نہ ہوتی ویسی تم نے مٹھی بند کر کے اپنے بچے کو اپنی طرف بلاتی جیسے عموماً ہوتا ہے. فرمایا یہ جھوٹ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا. یہ بچے کو ابھی سے پرورش ایک تو غلط ہوئی, ایک اپنے لیے جھوٹ لکھا گیا بچے کی بھی پرورش کہ ماں جھوٹ بولتی ہے, ابا بھی جھوٹ بولتے ہیں, لہذا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں, جتنا مرضی بولو. بلکہ اب تو یہ بھی بلواتے ہیں بیٹا جا کے بول کے ابا گھر پر نہیں ہے, وہ موجود ہے. بچے کے منہ سے یہ کہلوایا جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی نقصان دہ چیز نہیں, بولتے رہو. زندگی کی ابتدا ہی جھوٹ سے شروع ہو گئی. اب وہ گھر میں بھی جھوٹ بولتا ہے, اسکول میں بھی جا کے جھوٹ بولتا ہے, مدرسے میں بھی جا کے جھوٹ بولتا ہے, دائیں بائیں بھی جھوٹ بولتا ہے. ہر طرف اس نے جھوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے, اور جہاں جھوٹ کا بازار گرم ہو وہاں اللہ کی مہربانی کہاں سے آئے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے بارے میں فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیا فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. آج ہمارے ساتھ جھوٹ کیسے جمع ہے؟ ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان تو نہیں جا رہا کہیں, ایمان میں کمی تو نہیں آ رہی ہے. تو یہ قدم قدم پر اپنے بچوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے. اس لیے خدا کے لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں, ہم جہاں اپنے ایمان کی فکر ہے وہ اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں. بہرحال کرتا رہو, 5 منٹ نکال لیں, 10 منٹ نکال لیں پورے دن میں گھر کی تربیت کرنے کے لیے. یہ 5 اور 10 منٹ کایا پلٹ دیں گے. بچے کو تو چھوڑیں, صرف 5 منٹ نکال لیں. آج یہ بھی نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں. 5 منٹ نکال کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دین کی چھوٹی سی بات کر لی جائے. نہیں کرنی آتی, فضائل اعمال رکھ لیں گھر کے اندر. فضائل اعمال میں سے ایک حدیث اور اس کا فائدہ پڑھ کر سنا دیں, بس زیادہ آپ کام نہ کریں, اتنا کر لیں. اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تو بھی آپ اس طرح بیٹھ کر اتنی اونچی آواز میں اپنے لیے پڑھیں کہ دوسروں تک بھی آواز پہنچے. انشاءاللہ یہ بھی کارگر ہوگی, یہ بھی کارگر ہوگی, یاد رکھیے یہ بھی کارگر ہوگی اور یہ اثر کرے گی ضرور. حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک نوجوان کو میں نے نصیحت کی, جب بھی آتا کہ سگریٹ بیٹا اچھی چیز نہیں, چھوڑ دو. فرمایا میں لکھتا رہا کہ کتنی مرتبہ میں نے اس کو نصیحت کی, 1 بار 2 بار 10 مرتبہ, 50 ہو گیا, 60 ہو گیا, 70. جب بھی آتا اس کو نصیحت کرتا, بیٹا اچھی چیز نہیں, بری چیز ہے, اس کو چھوڑ دو. فرمایا میں گنتا گیا یہاں تک کہ 101 مرتبہ ہو گیا. 100 مرتبہ کے بعد جب 101 مرتبہ میں نے اس کو نصیحت کی, یہ 101 والی تھی نصیحت, میں بس اس پر اثر ہوا. اگلے دن سے اس نے اس کو چھوڑ کر وہ سیدھے رستے پر چلنے لگ گیا. اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ بات اتنی مرتبہ کان میں پہنچے گی تو دل پر ضرور اثر کر لے گی. ہمارا کام ہے بات پہنچاتے رہنا, بات تو پہنچتی رہے. ہم ان کے گھروں میں بات پہنچ ہی نہیں رہی,
دین کی بات پہنچ ہی نہیں رہی. کھانے کے لیے بیٹھے تو وہیں بات مذاکرہ کر لیا جائے, بیٹا سنت کے مطابق ہم کریں گے, آج ایک سنت پر عمل کر لیں, ایک سنت بتا دی جائے, بیٹا 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 3 مرتبہ بیٹا درود شریف پڑھ لو, 3 مرتبہ بیٹا استغفار پڑھ لو. بس یہ کتنی کو لمبا چوڑا کام ہے. یہی کام اگر گھر میں ہو گیا, آپ دیکھیں گھر کے اندر انقلاب کیسا برپا ہوتا ہے. جنہوں نے گھر میں محنت کی ہے ان کا گھر واقعتاً گھرانہ کہلانے کا قابل ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھا جائے, اور مجھے اور آپ کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آج ہمارے گھروں کی زندگی کیسی ہے. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا, اور اس کے لیے شریعت نے جو ہمارے لیے دائرہ دیا اولاد کی تربیت کرنے کا, وہ دائرہ اپنے سامنے رکھا جائے, اور اس دائرے کو سامنے رکھ کر اعتدال کے اندر حدود میں اپنی اولاد کی جب صحیح نہج پر تربیت کریں گے, انشاءاللہ ضرور وہ ہماری آنکھوں کے پیارے بھی بنیں گے, ہماری آنکھوں کے تارے بھی بنیں گے, اللہ کے پیارے بھی بنیں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دیجیے. ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتے داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ یا ارحم الراحمین. ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کر سکے یا امید رکھتے ہیں, یا پیغام پہنچانا محسن سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. شریف بھائی ہمارے کافی بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ان کا جو علاج چل رہا ہے ان کو صحت عطا فرما. اور بھی جو حضرات دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا ان کے دلوں میں تمنا ہے یا پیغام پہنچانا محسن بھائی اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جتنے ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے جا چکے سب کی قبر ضرور سے مغفرت فرما لیجیے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما لیجیے. بھائی ہمارے سبھی سوال کے لیے ان کے والدہ صاحبہ کا کل انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی قبر ضرور سے مغفرت فرما لے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما لے, آخرت کی منازل آسان فرما لے, پسماندگان کو سب نے جمیل عطا فرما لے, ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما لے. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا اپنے بندے کی توفیق عطا فرما لے. یا الہی ہمارے ایمان کی, ہمارے نسلوں کی ایمان کی, قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ اپنا ایمان اپنے ساتھ سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. سلامتی آبا سلامتی ایمان کے ساتھ رکھا رکھیے, سلامتی آبا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رفیق القلب بنا دیجیے. قلب سلیم فاہم سلیم عقل سلیم عطا فرما, عقل سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے. اللهم صل على كل مسلم ومسلمة, اللهم ارحم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.